بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو، ایک بات میں بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارا علم ہے اسٹرالوجی، اس کے تحت آنے والے وقت کے بارے میں بھی جو پیشین گوئیاں ہم کرتے ہیں، ہم اپنی ماضی کی پیشین گوئیوں کو بھی یاد رکھتے ہیں۔ آج سے 2 سال پہلے دوستو، میں نے اردو پوائنٹ پہ ایک انٹرویو دیا تھا، اور اس میں جو میں نے پریڈکشنز کی تھیں، آج 2 سال بعد وہ الحمدللہ حرف بحرف پوری ہوئی۔ یہ دوستو میں پھر عرض کرتا چلوں کہ ذائچے میں سٹارز کی موومنٹ جو ہے وہ کدھر تھی، کدھر ہے اور کدھر جاری ہے، 3 باتوں پہ بیس کرتی ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام سننے والے دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آج آپ کا آج ہے، ایک آپ کا کل ہے۔ آج آپ ہیں، کل آپ کے بچے ہیں۔ تو دنیا کا کوئی بھی علم جو ہے وہ بنیادی طور پہ آپ کو اپنے اگر کل کے بارے میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں دیتا تو وہ علم نہیں ہے۔ اور جو شخص اپنے آج میں اپنے کل کی فکر نہیں کرتا، کل وہ ناکام ہوتا ہے۔ اسٹرالوجی کا ذائچہ ہم جب کسی کا بناتے ہیں تو ہم اس کے بعد اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ چیزیں پازیٹیو ہیں اور یہ نیگیٹو ہیں۔ اب دوستو غور کیجئے ذرا، ہماری یہ جو ماضی کی پریڈکشنز تھیں وہ کیا رہیں، حال میں کیا ہے، اور آنے والی بھی انشاءاللہ آپ کو بیان کریں گے کیا ہیں۔ تو میں ایک پرائیویٹ کنسلٹنسی کرتا ہوں۔ اگر آپ دوستوں نے اپنے بچوں کے بارے میں، ان کے فیوچر کے بارے میں کس چیز کی ان کو مطلب خیال کرنا چاہیے، کون سی چیزیں ان کے ذائچے میں نیگیٹو ہیں، کون سی چیزیں پازیٹیو ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ دوستو اگر آپ اپنی نیگیٹو چیزوں پہ ہی صرف وہ کنسنٹریٹ کریں نا جی، تو آپ کی شخصیت کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ اور اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے اس جگہ پہ نہیں جانا، فلاں بندوں سے محتاط رہنا ہے، تو آپ ان لوگوں سے محتاط رہیں گے، لہٰذا آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ کیونکہ ایک بہت بڑے مفکر نے کہا کہ انسان جو ہے وہ اپنی بہت ساری مطلب محرومیاں اور اپنی بہت ساری شکایات وہ اس لیے حاصل کرتا ہے کہ وہ ان لوگوں سے توقع رکھتا ہے جو اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے، مطلب جن کے لیے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، ایسے سمجھیں۔ تو اس لیے توقعات کس سے رکھنی ہے، کیسے چلنا ہے، والدین کو ہمیشہ اپنے بچوں کی فیوچر کی فکر رہتی ہے۔ تو اپنے بچوں کا ضرور ذائچہ بنوائیں تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں کہ ان کے لیے کون سی چیزیں بہتر ہیں، کون سی چیزیں بہتر نہیں ہیں۔ خاص کر میں ایک بات بتاتا چلوں دوستو کہ بچیوں کی شادی جو ہے، کون کیسا جیون ساتھی، صرف اسٹرالوجی بتاتی ہے کہ یہ شادی چلے گی کہ نہیں چلے گی، لہٰذا اس میں بھی آپ رائے کر سکتے ہیں۔ میں ایک معقول معاوضہ لیتا ہوں اور اس کے بعد میں انشاءاللہ ان کا ذائچہ بنا کے رائے دیتا ہوں، لہٰذا آپ میرے اسسٹنٹ سے رابطہ کر کے یہ سارے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ اب دوستو آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ یہی بات میں نے اس لیے کی کہ آج جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ 2 سال پہلے میرا جو اردو پوائنٹ پہ انٹرویو تھا، اب دیکھیے اس میں میں نے کیا کیا باتیں کی۔ اس میں کہاں دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کو، کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ذائچہ پیدائش میں ان کا مقام کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ ذائچہ پیدائش میں ان کا مقام ایسے سمجھیے پوری دنیا میں ایک مطلب ان لوگوں میں اب وہ شمار ہوں گے جو پوری دنیا میں 4 یا 5 لوگ ہوں گے جن میں عمران خان صاحب شامل ہوں گے، یعنی پوری دنیا میں پہچانے جانے والے ان کا نام آنے والا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے ذائچے کو غور سے پڑھیں تو 2025-26 میں ان کا بہت عروج اور بڑی کامیابی اور بہت بڑے آدمی نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کا ستارہ بادشاہت کے مقام پہ جائے گا۔ اب یہ میں نے جو 3 پریڈکشنز کیں اس وقت 2 سال پہلے، تو میں نے اس میں پہلی بات یہ عرض کی تھی، دیکھیں دوستو، سب سے پہلے میں نے عمران خان صاحب کے بارے میں کہا کہ جب 2025 آئے گا تو اس میں وہ کامیاب ترین نظر آئیں گے، کہ وہ کامیاب ترین انسان ہے، اور ان کا جو میں عرض کرتا ہوں مد مقابل نہیں، کوئی نہیں ہے دور دور تک۔ آپ دیکھیے جیسے جیسے ان کے ستارے بدلتے گئے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ انٹرنیشنل افق پہ نظر آئیں گے، مد مقابل کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے جیل میں بیٹھ کے اس نظام کو جو ہے نا ہائی جیک کر لیا۔
انہوں نے بڑی کوشش کی مگر یہ کامیاب نہ ہوئے. خان صاحب الحمدللہ کامیاب رہے. یہ دوسری بات اس میں جو میں نے کی تھی جو بڑی اہم ہے، تو مجھے اس انٹرویو میں پوچھا گیا کہ کیا خیال ہے میاں نواز شریف صاحب آنے کے اوپر تول رہے ہیں پاکستان میں، کیا بنے گا؟ تو نواز شریف صاحب کا کوئی ذائچہ دیکھا آپ نے، کوئی واپس آ رہے ہیں نہیں آ رہے، ملک میں موجودگی نظر آ رہی کہیں؟ نہیں جی، مجھے تو نواز شریف صاحب کی موجودگی نظر نہیں آ رہی. اگر آپ میں تو ان کے ذائچے میں معذرت کے ساتھ انہیں کہیں بھی نہیں دیکھ رہا کہ وہ مجھے کہیں نظر آئے. پاکستان میں نہیں نظر آ رہے، کسی بھی چیز میں مجھے نظر نہیں آتے. irrelevant ہیں. اب وہ جو مرضی بیٹھ کے کرتے رہیں وہ. تو میں نے اس میں جواب دیا کہ میری کیلکولیشن میں میاں نواز شریف کہیں بھی کچھ نہیں ہے. آپ ذرا غور کیجئے، میاں نواز شریف صاحب آئے، جو سزائیں تھیں وہ تو انہوں نے اسی وقت اڑا دی ان کے آنے کی خوشی میں. ایئرپورٹ پہ ان کا تھم لگا اور سب چیزیں ختم. اسے اگلی بات یہ ہوئی کہ ایک بہت بڑا جناب پوری پاکستان میں سے ٹرینیں چلا کے انہیں ویلکم کہا گیا، کبوتر چھوڑے گئے جناب، بڑی بڑی فائیں اڑائیں گی. میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، یہ اب سیاست میں کہیں نظر نہیں آئیں گے. تو انہوں نے جناب الیکشن والے دن جو بڑے بڑے اشتہارات دیے کہ جی میں وزیر اعظم بن رہا ہوں، باتیں ختم ہو گئیں، میں آ گیا، میں جیت گیا. کچھ بھی نہ ہوا، ان کی ذرا سی بھی نہیں چلی. اور یہ آج بھی ناکام ہے. عملی سیاست میں زیرو ان کا مقام ہے، زیرو، کچھ حاصل نہیں ہے. یہ اس وقت بلکہ ہماری جو کیلکولیشن ہے جو میاں نواز شریف صاحب کی ہے، وہ کیونکہ ان کا ستارہ ذہل ان کے ذائچے میں بڑا ایکٹیو ہے، جس کی وجہ سے وہ وزیر اعظم بنے تھے. یہ ان کے ذائچے پیدائش کی بات ہے. اور ذہل اس وقت ریورس ہے، جو ڈائریکٹ ان کا ستارہ ہے بائی برتھ. اور وہ جو ستارہ ہے وہ اب ریورس ہے. اب یہ اصل میں ریڈنگ یہ کہہ رہی ہے، کیونکہ مد مقابل میں نے عرض کیا کہ ذہل کے مد مقابل سورج اور عطارد بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا میاں نواز شریف یہ سب یہاں سے جانا چاہتے ہیں مگر اپنی مرضی سے یہاں سے جا نہیں پا رہے. کتنے بے بس اور کتنے مجبور نظر آ رہے ہیں. یہ ستاروں کی موومنٹ ہے. اس سے اگلی جو میں نے عرض کیا تھا اس ویڈیو میں، دوسری بات عمران خان صاحب کے ذائچے میں ایک الارمنگ بھی ہے، کیونکہ بیلنس ہوتا ہے، گرہن لگنا ہے، ان کے ذائچے میں گرہن کے اثرات آنے ہیں. وہ خطرہ کیا ہے؟ وہ خطرہ یہ ہے جناب، ان کے ساتھ کوئی ایک آدھا بندہ ہے اور عین ممکن ہے وہ بندہ ان کے ساتھ دغا بازی کر جائے. کوئی قریبی آدمی ان کی اطلاعات کسی اور کو دیتا ہو، وہ پکڑا جائے. اس قسم کی باتیں جو ہے نا اس گرہن میں سامنے آئیں گی. ٹھیک ہے، یعنی یہ عمران خان صاحب کے ذائچے میں کہ ایک خطرے کا نشان وہ یہ ہے کہ کوئی قریبی آدمی پکڑا جائے گا. مطلب ہو سکتا ہے چھوڑ جائے، کچھ بھی ایسا ہو ان کے مفاد میں نہ ہو. وہ ان کے مفاد میں ہے ہی نہیں سر. بالکل ٹھیک. نہ ہے کیا، وہ ہے ہی نہیں جی. وہ ان کے ساتھ ہے. ذائچہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. مجھے پتا ہو تو میں تو اس کا نام لے دوں کہ یہ بندہ ہے. میرا ایک اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک قریبی ساتھی انہیں دھوکہ اور فراڈ کر رہا ہے، ان کے ساتھ بیٹھتا کہیں اور ہے، باتیں کہیں اور. اور چند دنوں بعد اس میرے انٹرویو میں، 2 سال پہلے اس میرے انٹرویو کے چند دن بعد، میرے خیال میں مہینہ بھی نہیں لگا، فیصل واڈا صاحب سامنے آ گئے. اور جب یہ میں نے پریڈکشن کی تھی تو نیچے لوگوں نے لکھا جی فلاں سیاستدان فلاں. میں کہا جی مجھے نام نہیں پتا، لیکن ان کا قریبی ساتھی ہے. وہ فیصل واڈا صاحب جو عمران خان صاحب کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے، وہ ان کی مخالفت میں آ گئے. آج فیصل واڈا صاحب کرتے گرتے پڑھتے جیسے تیسے کر کے اپنا سینیٹر بن گئے. اور جو میں نے عرض کیا تھا کہ کرنٹلی جو یہ حکومت جب اس نے پہلا اپنا دن اس اسمبلی نے شروع کیا تو میں نے عرض کیا کمر در اقرب ہے، پاکستان کی تاریخ کی ناکام ترین اسمبلی مارز وجود میں آئی ہے. اور ابھی چند دن پہلے میں نے کہا کہ یہ پاکستان کی ہسٹری کی ناکام ترین حکومت ہے. فیصل واڈا نے انہیں برا بھلا کہا ہے، نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ کوئی پارٹی نہ بات نہ چیت. آپ اس کے ذرا بیان تو سنیں. فیصل واڈا نے موجودہ حکومت کو کہا کہ یہ نااہل اور نکمے لوگ ہیں، یہ آئین میں ترمیم نہیں کرا سکے. مطلب سٹنگ گورنمنٹ جس کا سٹنگ وزیر اعظم ہے اس کو انہوں نے کہا جو نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، نہ اس کی کوئی پارٹی ہے نہ بات ہے نہ چیت ہے.
تو اس کو انہوں نے کہا یہ تو بہت نکمے اور نالائق ترین لوگ ہیں. یہ اس حکومت کو فیصل واڈا نے ایک سرٹیفکیٹ دیا, اور سرٹیفکیٹ دیکھیں دینے والا بندہ کون ہے, نہ اپوزیشن لیڈر ہے, نہ وہ 3 میں ہے, نہ 13 میں ہے, ان کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. اس سے بڑی ناکام حکومت پاکستان کی ہسٹری میں مارز وجود میں آ ہی نہیں سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جب خان صاحب کا میں نے ذائچہ بنایا, خان صاحب کے ذائچے میں نے عرض کی تھی کہ ان کا قریبی ساتھی ان کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کرے گا, اور یہ جو وقت گزاریں گے اس میں ان کو پتہ چلے گا کہ خون دینے والا مجنوں کون ہے اور خون پینے والا مجنوں کون ہے. اب میرے خیال میں سارے کردار سامنے آ چکے ہیں کہ کون خان صاحب کے ساتھ کیسے ہے. جو لوگ اصل لوگ ہیں جو خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, آج دنیا میں ان کی پذیرائی ہے. اور جن لوگوں کو میں نے سمجھایا الیکشن میں مجھے ملنے آئے, میں نے کہا عمران خان کو مت چھوڑنا, آپ کی سیاست ختم ہو جائے گی. انہوں نے مجھے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑی پارٹی بن رہی ہے, ہم سب اس میں جا رہے ہیں, اپنی ہماری فلائٹیں بک ہو چکی ہیں. میں کہا ٹھیک ہے جی, اگر آپ خودکشی کا فیصلہ کر چکے ہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. آج وہ کچھ بھی نہیں ہے, کونسلر بھی نہیں کوئی جیتا. ان تمام باتوں کو بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ جس کے ذائچہ پیدائش میں ستارے سٹرونگ ہوں گے اس کی رہنمائی قدرت کی طرف سے ہوتی رہے گی. یہ بات نہیں ہے کہ قدرت خدا نخواستہ ان ستاروں کی بات مان, نہیں, یہ نہیں. یہ ہمارا ڈیٹا کلیکشن ہے, بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے آباء و اجداد, ہمارے بزرگ, وہ کچھ نہ جاننے کے باوجود موسم دیکھ کے بتاتے تھے کہ ہم نے کب کس موسم میں گندم کاشت کرنی, کس میں چنا کاشت کرنا ہے, کس میں کپاس کاشت کرنی ہے. یہ ان کا ڈیٹا کلیکشن کا علم تھا جو سینہ بسینہ ان کو چلتا رہا, اور وہ اس کو گنتے رہے اور اپنے ٹائم پہ کرتے رہے. سیم ایسے ہی جیسے محکمہ موسمیات ہے, ویسے ہی ہمارا دوستوں ڈیٹا کلیکشن کا ایک علم ہے. قدرت کی مہربانی کس پہ کتنی ہے یہ نہ کوئی ایسٹرالوجر بتا سکتا ہے, نہ دنیا کا کوئی پامسٹ بتا سکتا ہے, نہ کوئی نمبرالوجسٹ بتا سکتا ہے. قدرت کی مہربانی کا اپنا پیمانہ ہے, اپنا اس کا طریقہ کار ہے. تو اس ویڈیو لگانے کا واحد مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ ایسٹرالوجی میں کیسے ہم پریڈکشنز کرتے ہیں اور آنے والے وقت میں اس کی ویلیوز کیا ہوں گی. کل کی دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جو صورتحال ہوگی ستاروں کی, کیونکہ کل چاند جو ہے اس نے اپنے شرفی برج میں آنا ہے, اس کی کمیونیکیشن اور ستاروں کے ساتھ سٹرونگ ہونی ہے. کل پاکستان کے ذائچے میں 2 ستارے بادشاہت کے مقام پہ ہوں گے, تو کل کی ویڈیو انشاءاللہ اس حوالے سے بنائیں.